الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي یا نور اللہ. یہ وہ مبارک محافلوں میں سے عظیم محفل ہے کہ جہاں اول تا آخر اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کہ روایت میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اولیاء اللہ کا ذکر پاک ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بظاہر تو یہ شامیانہ ہمیں تنا ہوا نظر آ رہا ہے، در حقیقت اللہ تعالی کی رحمت ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کی برسات ہمارے ظاہر پر بھی ہو رہی ہے اور ہمارے باطن پر بھی ہو رہی ہے. اور جن کی محفل سجائے ہم بیٹھے ہیں وہ امام الاولیاء، شہنشاہ اتقیاء، سردار اصفیاء، میر میراں، کبیر کبیرہ، حجت الاسلام، شیخ کل، شاہ ہدا، نائب مصطفیٰ، وہ اس اجتماع کو اور اس اجتماع میں آنے والے سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. مجھے سب نظر آئے نہ آئے، پیران پیر فرماتے ہیں میں جس طرح ہتھیلی پر رائی کو دانے کو دیکھا جاتا ہے
میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، ایک ایک فرد میری نگاہ کے سامنے ہے، جو جہاں بھی چاہے بند کمرے میں ہو یا کھلی فضا میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، جہاں بھی غوث پاک کو یاد کرے گا، سرکار غوث پاک اس پر نگاہ کرم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو اس کے اولیاء سے عداوت رکھتے ہیں انہیں تو وہ اعلان جنگ فرماتا ہے، اور جو اس کے اولیاء سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں انہیں اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الصالحین کفارہ، آپ اپنے غلاموں پر بہت مہربان ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب بخشے جائیں، سب کی شفاعت ہو جائے۔ آپ نے ہمیں ایسے ایسے آسان اور پیارے طریقے ارشاد فرما دیے کہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ عطا فرمایا کہ تم میری امت کے اولیاء کا ذکر خیر کر لینا، یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج ہم کسی عام ولی اللہ کا ذکر خیر نہیں کر رہے، آپ ولیوں کے بھی ولی ہیں، اللہ اکبر۔ ابدال کے بھی سردار ہیں، سبحان اللہ، اقطاب کے بھی سردار ہیں، سبحان اللہ، اقواس کے بھی سردار ہیں، سبحان اللہ، افراد کے بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام اولیاء کرام میں عظیم شان عطا فرمائی ہے، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ آئیے جس ہستی کے ذکر خیر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، پہلے ان کا کچھ تعارف حصول برکت کے لیے۔ صلو علی النبی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، سبحان اللہ، کنیت مبارک ابو محمد، لقب گرامی محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین وغیرہ۔ پیدائش ماہ رمضان المبارک کی چاند رات، سبحان اللہ، 470 یا 471 ہجری، اس میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور وطن شریف شہر جیل کہلاتا ہے، اسی سے جیلان اور جیلانی اور گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ
حسنی و حسینی یعنی نجیب الطرفین سید ہے، اور خود اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انا نجیب الطرفین، باپ حسنی نسب ماں حسینی نسب، آپ ہیں آل سرکار غوث الورا۔ سبحان اللہ۔ والد گرامی سیدنا ابو سہل جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی جانب سے حسنی سید ہے، اور والدہ ماجدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا ان کی جانب سے حسینی سید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو جو خلافت ملی، پانچوں خلفائے راشدین کا فیض آپ تک پہنچا اور آپ آنے والوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو خلافت آپ کو عطا ہوئی سیدنا حضرت احمد بن اسود کی جانب سے، اس کا سلسلہ جا کر ملتا ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی۔ اور جو خلافت آپ کو ملی سیدنا ابو الخیر سے رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کا سلسلہ جا کر ملتا ہے سیدنا فاروق اعظم سے رضی اللہ تعالی۔ اور جو خلافت آپ کو ملی حضرت حماد باس رحمت اللہ علیہ سے، اس کا سلسلہ ملتا ہے جا کر سیدنا عثمان غنی سے رضی اللہ تعالی۔ اور جو خلافت ملی اپنی والد گرامی سے اور سیدنا ابو سعید مخزومی سے، اس کا سلسلہ جا کر ملتا ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ سبحان اللہ۔ اور آپ حسنی سید ہیں تو پانچویں خلیفہ امام حسن مجتبی کا فیض بھی آپ تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو پانچوں خلفائے راشدین ان کا فیض آپ تک پہنچا اور آپ آگے لٹا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سرداری عطا فرمائی، امامت عطا فرمائی، خلافت کبریٰ عطا فرمائی۔ سارے ہی اولیاء کے آقا ہے غوث اعظم، ان سب سے مرتبہ میں بالا ہے غوث اعظم، محبوب کبریاء ہیں، مطلوب مصطفیٰ ہیں، آنکھوں کا اولیاء کی تارا ہے غوث اعظم۔ تقویٰ ہو یا ریاضت ہو علم یا عبادت، ہر ایک معاملہ میں یکتا ہے غوث اعظم۔ پیچھے چلو تم ان کے گمراہی سے بچو گے، رشد و ہدا کا سیدھا رستہ ہے غوث اعظم۔ دنیا ہو یا ہو عقبہ، ہوگا نہیں وہ رسوا جس
قبلہ ہے غوث اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ صدیاں بیت گئیں، جب سرکار غوث پاک تشریف نہیں بھی لائے تھے تب بھی اولیاء اللہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور جب تشریف لے آئے تو تب بھی آپ کے ڈنکے بج رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور آج تک آپ کا ذکر پاک گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ صرف زمین ہی پر ہی نہیں، آسمانوں میں بھی آپ کے ذکر کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور روز قیامت سب دیکھیں گے۔ آج تو کانوں سے سن رہے ہیں، پھر آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کسے کہتے ہیں شان غوث اعظم۔ بڑے بڑے اکابر، علماء کرام، مشائخ کرام ذکر غوث اعظم کو اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حصول برکت کے لیے علماء میں ایک بلند پایا شخصیت، امام المحدثین، خاتم المحققین، سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے سرکار غوث پاک کی مدحت و ثنا میں کتاب تحریر فرمائی، زبدۃ الآثار۔ سبحان اللہ۔ اس کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں تحریر کی؟ فرماتے تاکہ میرا نام بھی غوث پاک کے ثنا خانوں میں شمار ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے محبین میں میں شامل ہو جاؤں، ان کے مریدین میں میرا نام لکھا جائے۔ میں نے اس لیے یہ کتاب لکھی ہے، فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر امام المحدثین تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام کے سردار، اور نبوت کے بعد ولایت کے اس مقام عرفہ پر فائز ہیں جہاں اور کسی کی رسائی نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں صحابہ و تابعین اور ائمہ اہل بیت کے بعد آپ کا رتبہ عالی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بسا کے قادری منزل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر شیخ محقق وہ کیا فرماتے ہیں؟ منقبت اشعار کی صورت میں بھی لکھی۔ سبحان اللہ۔ نثر میں تو مدحت و ثنا فرمائی،
اشعار کی صورت میں بارگاہ غوثیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے غوث اعظم دلیل راہ یقی بالیقی رہبر اکابر دی اوست در جملہ اولیاء ممتاز چو پیمبر در انبیاء ممتاز. سبحان اللہ اس کا سبحان ترجمہ مجھ عاجز نے یوں کر دیا کہ جس طرح انبیاء میں محبوب رب ہے افضل، اس طرح اولیاء میں اعلیٰ ہے غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام المحدثین سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مزید رقم تراز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمایا. آسمانی فرشتوں سے لے کر زمینی مخلوق تک آپ کے کمال و جلال و جمال کا شہرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا و بخشش کے خزانوں کی کنجیاں اور تصرفات کے اسباب آپ کے قبضے میں دے دیے ہیں. تمام اولیاء اللہ کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا ہے. غرض کہ تمام اولیاء اللہ وہ حاضر ہو غائب ہو قریب ہو بعید ہو ظاہر ہو باطن ہو سب آپ کی اطاعت گزاری کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ قطب الحقیقت ہیں، سلطان الجود ہیں، امام الصدیقین ہیں، حجت العارفین ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، وارث کتاب اللہ ہے، نائب رسول اللہ ہے، سلطان الطریق ہے، متصرف فی الوجود علی التحقیق ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب حد و حساب سے باہر ہے، شمار میں آنے والے نہیں. انہیں احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے. اور امام المحدثین فرماتے ہیں آج تک جو کچھ بیان ہوا فضائل و شان و عظمت غوث اعظم میں، جو کچھ لکھا گیا وہ اس عظمت غوث اعظم کے بحر بے قرار کے ایک قطرے سے بھی کم ہے. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سورج اگنوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوگے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نزع میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریاء، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی. امام المحدثین خاتم المحققین
شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں نقل فرماتے ہیں، ایک دن غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، کتنے خوش نصیب تھے جو غوث پاک کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے، شرکت کرتے تھے، زیارت کے جام بھی پیتے تھے، صحبت سے بھی فیض یاب ہوتے تھے، معرفت کے کلام کے جام بھی پیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو غوث پاک یہ فرمائیں جو میرے مدرسے کی گلی سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، تو جو آپ کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ، جنہوں نے آپ کی محفل سجائی، ان پر کتنا کرم اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ حضور غوث پاک کی محفل سجی ہوئی ہے، قاری تلاوت قرآن کر رہا ہے، سورہ مومن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس آیت کریمہ پر قاری پہنچا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ، اس کے بارے میں دو تفسیریں بیان ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، مخلوق فنا ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار، اسی کی بادشاہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری تفسیر یہ کہ روز قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی، مطیع و فرما بردار بھی ہوں گے، منکر بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، وہ جو ملحد تھے وہ بھی دیکھ لیں گے، وہ انکار کرنے والے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اس وقت عظمت غوث اعظم کا سورج بھی چمک رہا ہوگا، اس وقت منکروں کو پتہ چل جائے گا کہ محبوبیت کا تاج اللہ نے اپنے محبوب کے سر پر سجایا ہے، اور سب کو بتا دیا ہے کہ جس کو یہ فرمائیں گے وہی داخل جنت ہوگا، جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا، جن پر ان کی نگاہ شفاعت اٹھے گی، جس کی طرف ان کا اشارہ ہوگا، آج وہی دار جنت میں جائے گا، اور جن کو انہوں نے نگاہ سے گرا دیا، جس پر نگاہ رحمت نہ اٹھائی، جس کی جانب شفاعت کا اشارہ نہ فرمایا، آج وہ راندہ درگاہ ہوگا۔ یہ شفاعت کے منکر بھی دیکھ لیں گے، یہ عظمت کے منکر بھی دیکھ لیں گے کہ اس وقت کس کی عظمت کا سورج جو ہے وہ تابع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی وہ فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، وہ اللہ اگر چاہتا، وہ تو عالم الغیب ہے، جانتا ہے کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے۔ اگر وہ جنتیوں کو جنت میں بلا حساب داخل کر دیتا، دوزخیوں کو بلا حساب وہ دوزخ میں ڈال دیتا، کون تھا اس سے پوچھنے والا؟ مگر اللہ نے یہ جو بزم محشر کا انعقاد کیا ہے، ساری مخلوق کو ایک جگہ جمع کر لیا، سورج اس کو بھی 1.25 میل پر لے آیا، اور پھر زمین تانبے کی بنا دی،
پسینے بہا دیے. یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اپنے محبوبوں کو عرش کے سائے میں بٹھایا جا رہا ہے, نور کی کرسیاں عطا کی جا رہی ہے, یہ سب کچھ یہ جو محفل سجائی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ کیے بغیر ایسے ہی جنتیوں کو جنت میں, دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بد میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہ اللہ ان کی شان دکھانا چاہتا ہے, ان کی عظمت بتانا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روز قیامت سب ہوں گے, اللہ تعالی کی جانب سے منادی ندا کرے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ منکر بھی اس وقت مانیں گے, سب تسلیم کریں گے اور مخلوق کی طرف سے یہ صدا بلند ہوگی للہ واحد القہار. سبحان اللہ سبحان آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی. سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان. اب قاری قرآن یہ آیت پڑھ رہا ہے لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہی ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہے. اس جلال کو جو دیکھا وہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا. آپ نے لوگوں کو بٹھایا اور فرمانے لگے کیا کہا تو نے؟ پھر سے بتا کیا کہا؟ تو جاننا چاہتا ہے آج کس کی بادشاہی ہے؟ الملک لی, آج میری شہنشاہی ہے. اللہ نے مجھے شہنشاہ بنایا ہے, انسانوں کا بھی, جنات کا بھی, فرشتوں کا بھی, اپنی مخلوق کا مجھے شہنشاہ بنایا ہے. الملک لی, آج بادشاہی میرے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی مجلس میں ایک شیخ احمد نامی شخص وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا اقول الملک لی, وہ کہنے لگا کہ بادشاہی تو میرے لیے ہے. آپ کو مزید جلال آیا اور فرمانے لگے اے احمق و نادان اندھے, تو کس بادشاہی کا دعویٰ کرتا ہے؟ تجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ اس وقت تیرے سر پر کون سی بلا اتری ہوئی ہے. اللہ اکبر. کون سی بلا تجھے گھیرے ہوئے ہے؟ غوث پاک کا جلال اس پہ پڑا, آسمان سے بلا اس کے سر پر اتری. العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اس پہ یہ کہہ کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں پایا تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. خامہ کہتے ہیں قلم کو, سیف تلوار کو. حکم نافذ تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا. جس کو للکار دے آقا, جس کو
شیطان مردود ایمان کا چور ڈاکو فرماتے دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. جب آپ نے اس دعوی کمال کو فرمایا تو اپنے سر کی طرف نہیں دیکھتا، میرا مقابلہ کرتا ہے، میری ہمسری کا دعویٰ کرتا ہے. جب اس نے نگاہ اٹھائی اور اس بلا کو دیکھا چلایا، کپڑے پھاڑ دیے اور جنگل کی طرف بھاگ گئے. یہ تو وہ ذکر پاک ہے جو علماء کرام میں جو امامت کا مقام رکھتے ہیں، امام المحدثین، انہوں نے بیان کیا. سبحان اللہ. اب آؤ اہل طریقت مشائخ کرام سے بھی ذکر غوث پاک سنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اولیاء اللہ کے سردار، سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کیا فرماتے ہیں بارگاہ غوثیت میں؟ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں خواجہ خواجگان. یا غوث اعظم نور ہدا، ہم ہی یہ نعرہ نہیں لگاتے یا غوث اعظم کا، آج ہی نہیں لگ رہا، صدیوں سے لگ رہا ہے، اور خواجہ خواجگان خود لگا رہے ہیں. یا غوث اعظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، ہے راز جلالت ارض و سما. اللہ اکبر. آپ اے غوث اعظم ہدایت کا نور ہے. سبحان اللہ. آپ کو اللہ نے بھی مختار بنا دیا اور مصطفیٰ کریم نے بھی مختار بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سلطان بغداد نہیں، سلطان عراق نہیں، اللہ. سلطان عرب نہیں، سبحان اللہ. سلطان عجم نہیں، اللہ. سلطان دو عالم. اللہ. ایک عالم دنیا کا، دوسرا عالم عقبہ کا. اللہ. سلطان دو عالم ہے، دنیا میں بھی سلطان اور آخرت میں بھی سلطان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور قطبیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز آپ کو اللہ نے وہ عظمت و جلالت عطا فرمائی کہ زمین و آسمان بھی اسے دیکھ کر حیران ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. اور خواجہ سلیمان توسوی، سبحان اللہ. پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ، پیر مہر علی شاہ صاحب کے دادا مرشد. سبحان اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے سگے دربار میرا شو جو خائی قرب ربانی کہ بر پیرا شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. سبحان اللہ. سبحان. اگر تو اللہ تعالی کا قرب چاہتا ہے، اتنے بڑے ولی اللہ جو ولیوں کے سردار، جن کے مرید ولایت کے اعلیٰ مقام پر، پوتے مرید ولایت کے اعلیٰ مقام پر، جن کے خاندان میں ولیوں کی بھرمار، وہ کوئی اور مشورہ نہیں دے رہے قرب الہی پانے کا کہ شب بیداریاں کرو. وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے تو غوث اعظم کے در کا کتا بن جا. اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر تو اللہ کا قرب
تجھے تو پھر ہماری نصیحت سن لو. ہماری نظر کیا کہتی ہے قرب الہی کیسے ملے گا, اللہ کا قرب کس طرح حاصل ہوگا. تو پھر ایک ہی راستہ ہے تیرے لیے کہ غوث اعظم کے در کا کتا بن جا. غوث اعظم کے در کے کتے کو کیا سمجھتا ہے؟ اگلے مصرے میں فرمایا کہ بر پیرا شرف دار سگے درگاہ جیلانی. یہ جتنے آستانے والے ہیں, یہ جتنے مشائخ ہیں, یہ جتنے پیر ہیں, سن لو غوث اعظم کے در کا کتا ان سارے پیروں پر شرف رکھتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مظہر کبریا, مظہر مصطفیٰ, مظہر مصطفیٰ, سرکار کی غلامی. سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ, علماء میں بھی سردار بلند پایا مقام کے حامل اور طریقت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز. اپنے وقت کے کتب سبحان اللہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا غوث اعظم تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ بننا تو بڑی بات ہے, فرماتے اگر سگ سے ہی نسبت مل جائے, اس کے قدموں سے ہی اگر منسوب ہو جائے, تجھ سے در یا غوث اعظم, تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نشانی کے جو ہے سگ نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو خواجہ اجمیر نے کیا فرمایا کہ سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت عرض و سما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ احمد, شیخ ابو محمد جونی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں, عقیدت مندوں میں فرماتے کہ ایک مرتبہ فاقہ آ گیا. کئی دن سے گھر والے بھی بھوکے, میں بھی بھوکا, کھانے کو کچھ نہیں. میں نے کہا چلو اپنے پیروں کے پاس چلتے ہیں. سبحان اللہ. میں پیران پیر دستگیر حضور غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سلام پیش کیا, عرض کیا اور بیٹھ گیا. اب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے جونی, بھوک اللہ تعالی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو سلام عرض کیا. میرے غوث فرما رہے ہیں کہ اے جونی, بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ تعالی بھوک کو دوست رکھتا ہے, پسند فرماتا ہے. اور جسے وہ یہ نعمت عطا فرماتا ہے اسے بھی دوست رکھتا ہے. اے جونی, جب اللہ تعالیٰ کسی کو 3 دن تک کچھ کھانے کو عطا نہ فرمائے, بھوکا رکھے,
تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے بھوکا رکھا، تو نے میرے لیے صبر کیا۔ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے۔ بھوک آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے، بیماری آ جائے، ڈاکو پڑ جائے، کوئی جادو ٹونے سے حملے کر دے، جن بھوت سوار ہو جائے، سرمایہ لٹ جائے، دنیا لٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ جو ہمارا بن جاتا ہے پھر ہم ان پر آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ کربلا والوں کی آزمائشوں کو یاد کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم پھر آزماتے ہیں ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، رزق میں کمی کے ذریعے، جانوں میں کمی کے ذریعے آزماتے ہیں۔ امتحان ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، پھر اس انتظار میں نہ رہنا کہ نعمتوں کی بارش ہوگی۔ جب اللہ سے قریب جاؤ گے تو آزمائے جاؤ گے، مصائب بھی آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، گھبرانا نہیں۔ جب یاری لگائی ہے، محبت کا رشتہ جوڑا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر ہر آزمائش کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ چھوٹا موٹا نہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب میرے بندوں پر مصیبتیں آئیں اور وہ گلے شکوے نہ کریں بلکہ صبر کریں اور کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کا مال ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ اور وہ جب مالک ہے تو اپنے مال میں جو چاہے تصرف کرے۔ جب مال اس کا مان لیا، ملکیت اس کی مان لی، تو پھر اپنی چلانے کی بات کیوں کی جائے؟ جب کہہ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، تو پھر گلے شکوے کس بات کے؟ اسی لیے تو کسی نے کہا کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اس لیے غم آ جائے تو توجہ اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف، جو ستا رہا ہے اسے ایک اگنور کرو، چھوڑو، اللہ کی طرف دھیان دو۔ امتحان تو اس کی طرف سے آیا ہے، آزمائش تو اس کی طرف سے آئی ہے۔ اب مصیبت میں ہائے ہائے کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، یہ کچھ کہتے ہیں کہ جناب یہ پریشانی آئی تھی نماز رہ گئی، یہ مصیبت آئی نماز رہ گئی، گھر میں میت تھی نماز رہ گئی۔ ارے یہ وقت تو اور اللہ کو یاد کرنے کا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو کسی نے جا کر کہا کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ نیچے تشریف لائے اور نماز شروع کر دی۔ سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ہم نے وہی کیا کہ جس کا ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو پھر اللہ تعالیٰ پاک کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ یہ طریقہ ہے اللہ والوں، یہ طریقہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر مدد مانگو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ تو آج غوث پاک کا یہ فرمان
جو حضرت جونی کو دیا جا رہا ہے یہ ہم سب مریدوں کے لیے ہے، یہ ہم سب مریدوں کے لیے ہے، یہ ہے تعلیمات غوثیہ۔ صرف فاقے کی بات نہ سمجھو، جو بھی امتحان آ جائے، جس مصیبت کی صورت میں آ جائے تو بندے کا کام شکوہ کرنا نہیں بلکہ اطاعت کرنا ہے، سر کو جھکانا ہے۔ ہم تو اسلام کا معنی ہی نہیں سمجھے، اسلام کا معنی تو پڑھو کیا ہے، سر کو جھکانا کس کے آگے؟ جس کا اسلام قبول کیا ہے اس کے آگے بس سر جھکا دو، اس کا جب حکم آ جائے بس سر جھکا دو۔ یہی مسلمانی ہے، یہی بندگی ہے، یہی اسلام ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے مرید کو کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب بندہ کو اللہ تعالیٰ 3 دن تک کچھ دیتا نہیں کھانے پینے کو اور بندہ صبر کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی اس سے ارشاد فرماتا ہے کہ تو نے میری خاطر صبر کیا ہے، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، میں تجھے خود کھلاؤں گا اور خود پلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جونی فرماتے ہیں غوث پاک نے یہ جملے اس طرح ادا کیے کہ مجھ پہ وقت طاری ہو گیا، قریب تھا کہ میں چیخ مار دوں، کپڑے پھاڑ لوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا خاموش، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے اور بندہ اسے پوشیدہ رکھتا ہے، واویلا نہیں کرتا، شکوے نہیں کرتا، لوگوں کو سناتا پھرتا نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے ایک شخص کو سر پہ پٹی باندھے ہوئے دیکھا، پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ سر میں شدید درد ہے، میں نے یہ پٹی باندھ لی۔ انہوں نے معرفت والی بات کی، اگرچہ پٹی باندھنا شرعاً جائز ہے لیکن وہ دلوں کی اصلاح کرنے والے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے رب نے تجھے ایک مرتبہ سر کا درد کیا دیا، تو سب کو بتاتا پھر رہا ہے کہ مجھے سر کا درد دے دیا گیا، اتنا عرصہ تجھے عافیت میں رکھا، کبھی تو نے شکر کی پٹی بھی باندھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب کسی کو مصیبت میں مبتلا کرے تو غوث پاک کی تعلیم کیا ہے؟ اے میرے مریدو، واویلا نہ کرنا، گلا شکوہ نہ کرنا، شور نہ بچانا، گاتے نہ پھرنا، بلکہ اس مصیبت کو پوشیدہ رکھنا، مخلوق سے چھپانا، بس اللہ کے سامنے ہی بیان کرنا، اور پھر جب مقام خلیلوں کا ہو تو پھر زبان سے بھی نہیں کہا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تو پوشیدہ رکھے گا اللہ تجھے 2 اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے صبر تو کیا مگر مخلوق پہ ظاہر کر دیا تو پھر اللہ تجھے 1 اجر عطا فرمائے گا۔ پھر میرے پیر نے مجھے قریب بلایا، خاموشی کے ساتھ مجھے کچھ عطا فرمایا، میں نے چاہا کہ کھول دوں، خود بھی دیکھوں، لوگوں کو بھی دکھاؤں، فاق فرمانے لگے اے جونی، فقر کو چھپانا ہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو دلوں میں خواہشیں اٹھتی ہے نا کہ میری تعریف کی جائے، مجھے ذاکر کہا جائے، نمازی کہا جائے، عابد کہا جائے، نیک کہا جائے، یہ کہا جائے، وہ کہا جائے، یہ غوث پاک کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ خود کو مٹانا، پہلے آپ بیان سن چکے،
خود کو فنا ہی کر دینا. من نیم واللہ یارا من نیم، اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہی ولایت ہے. اور غوث پاک اپنے مریدوں کو ولایت ہی کا درس دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، سنت پر، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوث پاک کے صدقے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی یہی پیغام عام کر رہی ہے. اس اجتماع میں بھی، اس کے ہفتہ وار اجتماع شہروں میں ہوتے ہیں. دین کی فکر کے لیے گلی گلی، محلے محلے، دروازوں جا کر دین کی فکر پیش کی جاتی ہے. تبلیغی قافلے شہر بشہر سفر کرتے ہیں، مساجد میں درس و بیانات ہوتے ہیں، دین کی فکر کی جاتی ہے، دین پر عمل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، دین کے تبلیغ کے لیے کوشش کی جاتی ہے. تو آئیے تبلیغ دین کے اس عالمی تنظیم کے جو عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دینوں کو چمکانے کے لیے کوشاں ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے.